السلام علیکم۔ اور ہمارا سارا خرچ برداشت کرتے ہیں، بدلے میں میری ماں سید ظفر شاہ کے انکار کے باوجود ان کے گھر کے کاج کا ذمہ اٹھا لیتی ہے۔ میں پڑھتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ استاد محترم میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپلائی کرتے ہیں۔ میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا شمار ٹاپ 10 کیڈٹس میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس کے ایک مشن پر ہوتا ہوں تو ہارٹ اٹیک سے میرے استاد محترم سسر سید ظفر شاہ صاحب کا انتقال کر جاتے ہیں اور میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا، اور مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ پورا دن ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنے پر معذرت کرتا رہتا ہوں۔ جب دل کا غم ہلکا ہوتا تو واپس ڈیوٹی جوائن کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے بیچ میں واحد اور منفرد آفیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر گردش کرتا تھا، سراغ لگاتا تھا، پھر اپنی ٹیم تیار کر کے دشمن کا قلع کما کرتا۔ میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ میں نے اپنے سینئرز، بیچ میٹس، یہاں تک کہ اپنی شریک حیات کے روکنے کے باوجود فوج سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ کرنل لیفٹیننٹ اور لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا کہ اس فیصلے کے بعد تم پچھتاؤ گے۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ وہ میری ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں خلش رہتی تھی کہ میری ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے اپنی ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا تھا جس پر ملازم بیٹھا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے میں اتنی برکت دی کہ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو روم ہیں۔ آج پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ آج میری ماں وفات پا چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ دونوں بیٹیوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کوئی حکم دے اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اپنی بیوی کے ہمراہ امریکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا تو بیٹی کے کہنے پر ہم اولڈ ہوم چلے گئے۔ وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز ہے، کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ پاکستان میں اس کا رعب، دبدبہ، اس کی شان و شوکت، سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میرے لاکھ یاد آنے پر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پایا تھا۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اس سے یہاں چھوڑ گیا تھا اور اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا تھا۔ اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھک کر اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا اور مساج کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے پاؤں کی مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی ہی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آپ لکھیں گے تو آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی، اور بریگیڈیئر امتیاز کی حالت اس سوچ پر مہر مثبت کر دی تھی۔